اور پھر کچھ کویسچن ہیں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی کی بہن تھی، اس نے تقدیر کا انکار کیا کہ میں تقدیر کو نہیں مانتی، صراحتاً یہ کہا. اس شخص نے جا کے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ بہن کو سمجھاتا، اگلے دن ہی اس کی بہن کا انتقال ہو گیا. کویسچن یہ ہے کہ اب اس کی کیا لڑکی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیا اس کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، اور کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جن مفتی صاحب نے فتویٰ دیا وہ بالکل ٹھیک فتویٰ دیا، کیونکہ تقدیر ہمارے ان مسائل میں شامل ہے یا ان عقائد میں شامل ہے جن کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہوگا. یعنی جب کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اسے تقدیر کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. قدریہ وہ کہ جو تقدیر کا انکار کریں، ان کو اپنی امت کا مجوسی ہمارے نبی کریم نے قرار دیا، اور مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، یعنی گویا کہ وہ کافر ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں، اگر یہ تمہارے سامنے آئیں تو سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اخلاقیات کا درس دینے کے لیے اور اخلاقیات کو کاملیت تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے بد مذہب سے اخلاق جداگانہ ہو جاتے ہیں، مطالبہ شرع کچھ اور ہو جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر واقعی اس لڑکی نے تقدیر کا صراحتاً انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. ایسی کسی کپڑے میں لپیٹ کر غیر مسلمین کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا جائے.